بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 مدنی نصاب برائے ناظرہ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ عزوجل اس ویڈیو میں ہم پڑھیں اور سنیں گے ہاتھ ملانے کے مدنی پھول، ناخن کاٹنے کے مدنی پھول۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی پھول، ہاتھ ملانے کے مدنی پھول۔ دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یعنی دونوں ہاتھ ملانا سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یغفر اللہ لنا ولکم۔ ترجمہ یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔ دو مسلمان ہاتھ ملانے کے دوران جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل قبول ہوگی اور ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ آپس میں ہاتھ ملانے سے دشمنی دور ہوتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرے اور کسی کے دل میں دوسرے سے عداوت نہ ہو تو ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ عز و جل دونوں کے گزشتہ گناہ کو بخش دے گا، اور جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کی طرف محبت بری نظر سے دیکھے اور اس کے دل یا سینے میں عداوت یعنی دشمنی نہ ہو تو نگاہ لوٹنے سے پہلے دونوں کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جتنی بار ملاقات ہو ہر بار ہاتھ ملانا مستحب ہے۔ دونوں طرف سے ایک ایک ہاتھ ملانا سنت نہیں، مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا سنت ہے۔ بعض لوگ صرف انگلیوں ہی آپس میں ٹکرا دیتے ہیں، یہ بھی سنت نہیں۔ ہاتھ ملانے کے بعد خود اپنا ہی ہاتھ چوم لینا مکروہ ہے۔ مصافحہ کرتے وقت یعنی ہاتھ ملاتے وقت سنت یہ ہے کہ ہاتھ میں کوئی چیز مثلا رومال وغیرہ حائل نہ ہو، دونوں ہتھیلیاں خالی ہوں اور ہتھیلی سے ہتھیلی ملنی چاہیے۔ ناخن کاٹنے کے مدنی پھول۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے۔ اگر زیادہ بڑھ گئے ہوں تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الکبی فرماتی ہیں، منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن ترشوائے کاٹے اللہ عز و جل اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے۔ ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں مگر انگوٹھا چھوڑ دیجئے۔ اب الٹے ہاتھ کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے۔ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں، بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ لیجئے، پھر الٹا پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چنگلیاں سمیت ناخن کاٹ لیجئے۔ دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے مرض کا اندیشہ ہے۔ ناخن کاٹنے کے بعد اس کو دفن کر دیجئے اور اگر اس کو پھینک دیں تو بھی حرج نہیں۔ ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلاء یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔
بدھ کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی کوڑ ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ البتہ 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، اب بدھ کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹتا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اس پر واجب ہے کہ آج ہی کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد ناخن رکھنا ناجائز و مکروہ تحریمی ہے۔ صبر و تحمل کی اعلیٰ مثال حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نقل فرماتے ہیں، کسی شخص نے امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمۃ اللہ العزیز سے سخت کلامی کی۔ آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے غصہ آ جائے اور شیطان مجھے تکبر اور حکومت کے غرور میں مبتلا کرے اور میں تم کو ظلم کا نشانہ بناؤں اور بروز قیامت تم مجھ سے اس کا بدلہ لو؟ مجھ سے یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر خاموش ہو گئے۔